أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، فاستعین بالصدقہ، صدقے سے مدد حاصل کرو، ولو بشق تمرۃ، اگر کہ کھجور کی ایک پھاک دے کر ہی کچھ نہ کچھ صدقہ کرو، اس کے بغیر تمہارا دل پاک نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ صدقہ گناہوں کے پاک کرنے کا سبب ہے۔ شہروں کو اپنا وطن بنا لیے، انہیں عرب کہا جاتا ہے، اور جن عربوں نے صحراؤں کو اور دیہاتوں کو اپنا وطن بنا لیا، ان کو آراب کہتے ہیں۔ آراب، جن عربوں نے شہروں کو اپنا وطن بنا لیا ان کو عرب کہا جاتا ہے، اور جن عربوں نے دیہاتوں کو، صحراؤں کو اپنا وطن بنا لیا ان کو آراب کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ لفظ کئی بار آ رہا ہے، اس میں نے اس کی تشریح کرنی مناسب سمجھی۔ ومن الأعراب، ومن الأعراب، اس کا مطلب آپ کو اچھی طرح سمجھ۔ یعتذرون الیہ، وہ آ کر کے آپ کے سامنے عذر معذرت کرتے۔ یہ عذر معذرت کا بیک گراؤنڈ، پس منظر اور پرسپون کیا ہے؟ اصل میں ان آیات کا سیاق جنگ تبوک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کیا کہ سارے لوگ اس جنگ میں شریک ہو۔ اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں گیا، تقریباً 30,000 مسلمان اس جنگ میں شریک ہو۔ کسی کو رکنے کی اجازت نہیں، لشکر چلا گیا۔ 4 قسم کے لوگ نہیں جا سکتے، ان کا بیان ہے۔ یہ 4 قسم کے لوگ جنگ میں نہیں جا سکتے، جبکہ نفیر عام تھا۔ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ بوڑھے، بچے، عورتیں، معذور لوگ، جیسے اندھے ہیں، لنگڑے، لوٹے، وہ معذور، وہ نہیں جا سکتے، اور ان کے لیے رخصت نہیں۔ وہ نہیں گئے تو ان پر کوئی گرفت نہیں تھی۔ دوسرے لوگ منافق، اور منافق تو اندر سے بے ایمان ہوتا ہی ہے، کافر ہوتا ہے، وہ کیوں جاتا ہے؟ لہذا منافقین کا یہ پورا گروہ جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ یہ 2 گروہ ہیں۔ تیسرے سستی کی وجہ سے نہیں گئے، اور اس سستی کی وجہ سے نہ جانے والوں کے 2 گروہ ہوئے۔ یہ سستی کی وجہ سے نہیں گئے، یہ کل 10 لوگ تھے، 10 لوگ۔ ان میں یہ 10 سستی کی وجہ سے نہیں گئے،
لیکن ان میں سے جو 7 ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس لوٹنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے کھمبوں سے باندھ لیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول معاف نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو اس کھمبے سے باندھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر یہ 7، 3 رہ گئے، اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ جو 3 تھے یہ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یہ کون ہیں؟ کعب ابن مالک ہیں، مرارہ ابن ربیع ہیں اور ہلال ابن امیہ ہیں۔ یہ 3 حضرات ہیں، ان کا مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا کہ ان سے کوئی سلام کلام نہ کرے، ان سے کوئی بات چیت نہ کرے۔ یہ مسجد میں آتے مگر ان کی طرف اولاً تو کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور دیکھتا بھی تو سلام بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ مسجد میں آتے نماز پڑھتے چلے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ذہنی ٹینشن کو، ذہنی حالت کو بیان کرنے کے لیے جو جملہ استعمال فرمایا ہے بڑا عجیب ہے۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ 40 دن کے بعد حکم یہ ہوا کہ ان کی بیویوں سے کہہ دیا جائے ان کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھر چلی جائیں، ان کے ساتھ نہ رہیں۔ 40 دن کے بعد بیویوں کو بھی ان کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی۔ زمین تنگ ہو گئی۔ 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے توبہ قبول ہونے کی آیت نازل فرمائی۔ یہ انہی لوگوں کا بیان ہے۔ یہ اس پورے واقعے کا مختصر خاکہ ہے جو پیش کر دیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ جو اعراب ہیں، یہ اعراب دیہاتی، یہ کئی قسم کے ہیں۔ ایک تو کافر اور منافق ہیں، اور چونکہ دیہات میں رہتے ہیں لہذا ان کا کفر اور نفاق بہت زیادہ سخت ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ شہر والوں کے مزاج قدرے نرم ہوتے ہیں، بالمقابل ان دیہاتیوں کے جو انتہائی اکھڑ قسم کے ہوتے ہیں۔ اب دیہات میں رہنے کی وجہ سے ان کا کفر شہر میں رہنے والے کافروں سے بڑھ کر کے تھا، اور اس کی وجہ بتائیے کیا؟ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسول، کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کفر میں سخت تھے اور نفاق میں سخت تھے، یہ اللہ کی نازل کردہ حدود کو نہیں جانتے تھے۔ اللہ یعلم، علم نہیں تھا انہیں اللہ کے حدود کا۔ اس سے مفسر نے ایک نکتہ نکالا ہے کہ لوگوں کو علماء کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ انہیں اللہ کے حدود کا علم ہو۔ اگر لوگوں کو علم نہ ہو تو وہ اپنے موقف کے اوپر بڑے سخت ہو جاتے ہیں، لہذا انہیں علماء سے ٹچ رہنا چاہیے اور علماء کے ساتھ رہنا چاہیے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کفر اور نفاق پر سخت ہے۔ یہ وجہ بتائیے، یہ سبب ہے کفر پر سختی اور نفاق پر سختی۔ اچھا، اور اعراب کی ایک قسم یہ ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ۔ ان اعراب کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں یا جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں۔ تاوان کا مطلب کوئی ڈنڈ لے لیا گیا ان سے، یہ جو خرچ کرتے ہیں وہ ڈنڈ سمجھتے ہیں، جرمانہ، ان سے جرمانہ لے لیا گیا۔ اس سے ایک نکتہ یہ ملا کہ جو آدمی دل کے اوپر گرانی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کے اندر نفاق کی صفت موجود ہے، اور جو آدمی کھلے دل کے ساتھ
اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت ہے۔ تو جب اللہ کی راہ میں آدمی خرچ کرے تو دل پر بوجھ کے ساتھ نہیں بلکہ کھلے دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، چاہے زیادہ خرچ کرے چاہے کم خرچ کرے۔ ایک بات ان کے اندر اور تھی، وہ یہ کہتے تھے ارے کب یہ مسلمان تباہ ہوں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب ہلاک ہوں کہ یہ جان چھوٹے ہماری کہ کچھ دینا نہ پڑے، کچھ دینا نہ پڑے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمنا کرتے تھے یتربص بکم الدوائر، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر آفتیں آ جائیں اور یہ آفتوں میں مبتلا ہو جائے تاکہ ہماری جان چھوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر مصیبت آنے والی ہے۔ پتہ یہ چلا جو دوسروں کا برا چاہتا ہے اس کا ضرور برا ہوتا ہے، اسی وجہ سے علیہم کو پہلے لے آئے گا۔ لہذا اگر تم کسی کے ساتھ اچھا نہ کر سکو تو برا بھی مت کرو اور کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے۔ یہاں بتایا گیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، اور اللہ نے فرمایا کہ انہی کے اوپر مصیبت آنے والی ہے۔ جو کسی کا برا چاہتا ہے وہ کسی برائی میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو دوسروں کا برا سوچنے سے اور چاہنے سے بچے۔ ایک بڑی پیاری بات اور اس پر ایک مفسر کا بڑا پیارا تفسیر کہا صدقۃ تطہرہم، تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اللہ تم کو پاک کر دے گا۔ بھائی بھی سنیں اور مائیں اور بہنیں بھی سنیں اور مفسر کا تفسیر دے۔ صدقۃ تطہرہم، صدقہ دو، یہ صدقہ تم کو پاک کر دے گا، تطہرکم، تم کو پاک کر دے گا۔ مفسر کا تفسیرہ اذا ابتلیت بذنب وتريد التطہر منہ فاستعن بالصدقہ ولو بشق تمرۃ، کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، تم سے کوئی خطا ہو جائے، شریعت میں کوئی کوتاہی ہو جائے اور تم اس سے پاک ہونا چاہتے ہو، اذا ابتلیت بذنب، جب کسی خطا کے اندر مبتلا ہو جاؤ، گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور اس سے پاک ہونا چاہو۔ اس میں ایک بات معلوم ہوئی ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گندا ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی گندا نہ ہو تو پاک ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہوا کہ گندا ہو گیا، اب اسے پاک ہو جانا چاہیے۔ بتایا گیا کہ ایک پاکی کا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ گناہ ہو گیا، آپ جب ناپاک ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پانی سے نہاتے ہیں، بدن صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر گناہ کر کے دل ناپاک ہو جائے تو دل کی پاکی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے وہ بتایا گیا۔ اذا ابتلیت بذنب، جب تم کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو آپ کا دل گندا ہو گیا، اتريد التطہر منہ، اب اس سے تم پاک ہونا چاہتے ہو، نہانا چاہتے ہو۔ ایک طریقہ ہے کیا؟ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، فاستعن بالصدقہ، صدقے سے مدد حاصل کرو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کی ایک پھانک دے کر ہی کچھ نہ کچھ صدقہ کرو، اس کے بغیر تمہارا دل پاک نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ صدقہ گناہوں کے پاک کرنے کا سبب ہے۔ صدقۃ تطہرہم کا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات اللہ نے فرمائی، دیکھو کوئی آپ سے محبت کرے اور اس میں تھوڑی سی آپ کے تعلق سے نفرت ملا دے تو آپ اسے معاف کریں گے؟ آپ سے کوئی بہت زیادہ محبت کرتا ہو، اگر اس محبت کے اندر نفرت ملا دے تو آپ اس کو معاف کریں گے؟ قطعاً معاف نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھو، اللہ نے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، اللہ نے کہا تھا یہ کرو، کر لیا، اور کہا تھا یہ نہیں کرنا، انہیں بھی کر لیا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اچھائیوں میں، بھلائیوں میں، اچھے اعمال میں برے اعمال ملا لیے، مکس ہو گیا۔ اچھے اعمال کرنے کے بعد برے اعمال کر لیے، مکس ہو گیا، اچھا عمل برا عمل دونوں مکس ہو گئے۔
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، نیک عمل کیا اور اس کے اندر عمل سیئ یعنی برا عمل ملا لیا، گویا کہ اچھے عمل کے ساتھ برا عمل مل گیا۔ مفسر تفسیرہ کہتا ہے نحن لا نسامح من مزج حبه الكبير بجفاء يسير ولكن الله ارحم بعباده من عباده، کہ ہم اس آدمی سے محبت نہیں کرتے، اس آدمی کو معاف نہیں کرتے جو آپ سے محبت کرتا ہو، ساتھ ساتھ اس محبت میں نفرت ملا لے آپ کے تعلق سے، آپ اسے معاف نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل ملا لیے ہیں لیکن ایک کام کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیتے، کیا؟ اپنے گناہ کا اعتراف کر لو۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اپنے گناہ کا اعتراف کر لو ہم تمہیں معاف کر دیتے۔ دنیا کے لوگ معاف نہیں کرتے، اگر محبت میں نفرت ملا لی جائے، اچھے کام میں برا کام ملا لیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا رحیم ہے کہ وہ کہتا ہے ایک کام کر لو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، کیا؟ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اپنے گناہ کا اعتراف کر لو۔ اور گناہ کے اعتراف کا نسخہ بتانے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ عسى اللہ ان یتوب علیہ۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ عسى احتمال کے لیے آتا ہے، شاید ایسا ہو جائے، لیکن عسى اگر اللہ اپنے لیے استعمال کرے تو یقین کا معنی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ یقیناً ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ پتہ یہ چلا کہ گناہ کرنے کے بعد اعتراف گناہ معافی اور بخشش کا پروانہ ہے۔ آدمی گناہ کرے اور اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اے اللہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، اے اللہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، تو گویا کہ اعتراف گناہ کہ اللہ میں اپنے گناہ کو مانتا ہوں، ایکسپٹ کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، یہ گناہ کا اعتراف گناہ آدمی کے لیے مغفرت اور بخشش کا پروانہ ہے۔ اللہ نے اپنے لیے عسا فرمایا، اور عسا کا مطلب یقین ہوتا ہے جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے۔ آگے فرمایا گیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ کیا سمجھے آپ اس سے؟ اگر یہ آیت سمجھ میں آ جائے تو فوراً اللہ سے پیار کرنے لگو گے، محبت کرنے لگو گے۔ کیا مفصل لکھتا ہے کیا لیا ہے اللہ نے؟ جان اور مال، اس کے بدلے جنت دی۔ سوال یہ ہے کہ یہ جان کس نے دی؟ تم اسی کی دی ہوئی ہے، اور یہ مال کس نے دیا ہے؟ اسی کا دیا ہوا ہے۔ یہ عجیب بائع ہے، یہ عجیب بائر ہے خریدنے والا کہ اتنی قیمتی چیزیں دے دی، جان اسی نے دے دی، مال اسی نے دے دیا، اب جو چیز اس نے دے دی ہے کہتا ہے یہ مجھے واپس کر دو، یہ دے دو تو میں اس کے بدلے ایک ایسی نعمت دیتا ہوں جو ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ۔ کتنا عجیب بائر ہے، کتنا عجیب بائع ہے یہ خریدار ہے کہ خود چیزیں دیتا ہے پھر کہتا ہے وہ چیزیں مجھے دے دو تو اس سے بڑی چیز میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس سے بڑا خریدار آپ کو کوئی نہیں ملے گا، جیسا اللہ تبارک و تعالی آپ سے خریداری کی بات کر رہا ہے کہ جان دی ہوئی میری تھی، مال دیا ہوا میرا تھا، اب یہ میری دی ہوئی چیز اگر تم مجھے دے دیتے ہو تو میں اتنی بڑی چیز دے دیتا ہوں جس کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے، جنت دے دیتا ہوں میں۔ اتنا بڑا خریدار، اتنا شاندار خریدار آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ وہی دے اور پھر وہی کہہ رہا وہی دے دو تو میں اس سے بڑی چیز دے دیتا ہوں۔ اس سے اچھا بائر آپ کو کہاں ملے گا، خریدار کہاں ملے گا؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا، اس میں یہ بتایا گیا کہ دوستی کس سے ہونی، دشمنی کس سے ہونی، ایک اصول بتایا گیا، ضابطہ، ولا کس کے ساتھ اور برا کس کے ساتھ۔ پہلے اپنے باپ سے بڑی محبت کرتے تھے، کون؟ حضرت ابراہیم، دعا کرتے تھے سلام علیک، تم پر سلامتی ہو، کس کو بولتے تھے؟ اپنے باپ کو۔ یہ سورہ مریم میں ہے، یہ سلام علیک کس کے بارے میں؟ حضرت ابراہیم کے باپ آزر کے لیے سلام علیک، اور کہا ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کرتا رہوں گا۔ اللہ، یہ کون ہے؟ ابراہیم، اپنے باپ کے تعلق سے محبت کر رہے اس سے، ایک بات معلوم ہے، محبت کر رہے۔
اس کے بعد فلما تبین لہ انہ عدو للہ، اور جب یہ بات معلوم ہو گیا، اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ، تو اسے برا ظاہر کر لی، اسے نفرت کرنے لگے۔ دیکھو پتا یہ چلا کہ محبت اللہ کے لیے، ولا اللہ کے لیے اور برا بھی اللہ کے لیے، ولا اور برا کا ایک تصور بتایا گیا کہ محبت ہو اللہ کے لیے اور نفرت ہو تو اللہ کے لیے۔ وہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جانتے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے 2 لوگ، رجلان تحابا فی اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے لیے محبت کیے ہوئے ہوں گے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کیے ہوں گے۔ آواز دی جائے گی کہ ایسے 2 لوگ میرے عرش کے سائے میں آ جائیں جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، میدان حشر میں میرے سائے میں آ جائیں۔ کون؟ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ اللہ کی محبت پر جمع ہوئے اور اللہ کی محبت پر الگ ہو گئے۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے جدا ہو جانا، ولا اسی کے لیے، برا اسی کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ ہے کہ باپ کے لیے جب تک آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کا دشمن ہے، تب تک اس کے ساتھ محبت تھی، اور جیسے آیت نازل ہو گئی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو فوراً انہوں نے برا ظاہر کر لی۔ پتہ یہ چلا کہ محبت کسی سے ہو، چاہے باپ ہی سے کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے لیے ہو، اور نفرت ہو باپ سے بھی، کوئی اس سے بھی گہرا کوئی ہو تو اللہ کے لیے۔ ماں سے محبت کرے آدمی تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے، باپ سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، باپ سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے۔ یعنی اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے تمام محبتوں کے لیے۔ اس کے بعد اس جنگ کو، جس کو جنگ تبوک کہا گیا، جس کا میں نے ایک خاکہ بھی بیان کیا تھا، اس کو ساعۃ الاسرہ کہا گیا۔ ساعۃ الاسرہ جانتے ہیں ساعۃ الاسرہ کیوں کہا؟ اسرہ مانے تنگی، کھجوریں پک گئی تھی، اب کھانے کا وقت تھا، ٹھنڈا پانی پینے کا وقت تھا، گرمی بہت زیادہ، ایک تو گرمی، اور گرمی میں لمبا سفر کرنا بہت دل گردہ چاہیے، اس کے لیے ایمان پہاڑوں جیسا ہونا چاہیے، ورنہ آدمی نکل نہیں سکتا تھا۔ کھجور پک کر کے تیار، کھجور کھانا، ٹھنڈا پانی پینا، یہ چھوڑ کر کے گرمیوں کی شدت کو برداشت کرنا اور لمبا سفر کرنا، یہ معمولی دل گردے کا کام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ سے راضی ہو گیا، جو کہہ دیا سر تسلیم خم۔ یہ مزاج تھا صحابہ کرام کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ کہا کہ ساعۃ الاسرہ، تنگی کی گھڑی، یہ تنگی کی گھڑی کیوں کہا گیا، یہ ساعت کیوں کہا گیا؟ مفسر نے نکتہ لکھا ہے بڑا پیارا، سختی پریشانی کی گھڑی، پریشانی ہمیشہ نہیں رہتی ہوتی، کبھی کبھی آتی ہے، پریشانی ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی کبھی آتی ہے، پوری زندگی آدمی پریشان نہیں رہتا ہے، پریشانی کی ایک گھڑی ہوتی ہے، تو پریشانی کی اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی کہ اس نازل کردہ مسائل کے اوپر سب اسی وجہ سے ساعۃ الاسرہ کہا گیا، بتانے کے لیے کہ میرے بندے، پریشانی جو ہوتی ہے نا تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، پوری زندگی کوئی آدمی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا، لہٰذا ساعۃ الاسرہ کہا گیا۔ اچھا ایک نکتہ اور، یہ 3 لوگ جن کو معاف کر دیا گیا، اسی آیت کے اندر 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابا تابا کہا ہے، اس میں 2 نکتے مجھے بیان کرنے ہیں۔ پہلے وہ آیت پڑھ لیتے ہیں۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا۔ دیکھو 2 مرتبہ آیا کیا؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب۔ دیکھو تابا تابا 2 مرتبہ آیا اسی آیت کے اندر۔ کیا نکتہ ہے؟ پہلے تابہ سے معلوم ہوا کہ توبہ کی توفیق اللہ نے دی، اور دوسرے تابہ سے معلوم ہوا کہ تم نے میری توفیق پر توبہ کی تو میں توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، گویا کہ توبہ کی توفیق بھی اسی طرف سے اور توبہ قبول کرنا بھی اسی کی طرف سے۔ پھر سے بول لو کہ توبہ کی توفیق اسی نے دی اور توبہ قبول بھی اسی نے دی۔ توبہ کی توفیق اسی طرف سے، توبہ کی قبولیت بھی اسی کی طرف سے۔ اور کوئی کہے
کہ عظمت صحابہ پر آپ کو 2 منٹ تقریر کرنی ہے 5 منٹ، تو پہلے یہ آیت پڑھ لو اور کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت کو اس آیت کریمہ میں یوں بیان کیا ہے کہ ان کی توبہ کو نبی کی توبہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، نبی وہ تو معصوم ہوتا، گناہ کرتا ہی نہیں، وہ کیا توبہ کرے گا، وہ کیا توبہ کرے گا؟ لیکن ارے نبی نے توبہ کی، نبی نے توبہ کی، ارے نبی جب گناہ کرتا ہی نہیں، نبی جب گناہ ہوتا ہی نہیں تو توبہ کیوں کرے گا؟ اس کا ایک باریک جواب اچھی طرح ذہن نشین کرو، نبی جب معصوم ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا، تو پھر اللہ نے ان کے لیے کہا کہ توبہ کیا نبی نے اور ہم نے توبہ نبی کی قبول کر لی، کیا مطلب ہوا اس کا؟ بہت باریک بات ہے، اس کو ذہن نشین کرو تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے جب قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے۔ کیا نبی کا مقام سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کوئی زیادہ اتنی باریک بھی نہیں، اس کو تمثیل سے سمجھاتے ہیں۔ جاہل ایک کام کرے، کوئی خطا کرے تو لوگ نظر انداز کر دیتے، وہ کیا ہوتا تھا، وہ ٹرک میں جو گنے جاتے تھے نا، گنے، تو کبھی کبھی گنا کھڑا رہتا تھا ٹرک گنے کے ساتھ، تو بعض لڑکے یا بعض لوگ گنا پیچھے سے کھینچتے رہتے تھے، تو لوگ ہنستے رہتے تھے کہ بچے بھی کھینچ کر لے جا رہے۔ ایک بوڑھے اگر کھینچ رہے تھے، وہ بوڑھا کھینچ رہا ہے، بولے تو ارے اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، بڈھا کھینچ رہا ہے، گویا کہ وہی کام ایک بچہ کر رہا ہے تو لوگ ہنس رہے ہیں، اس کو اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھ رہے، لیکن وہی کام ایک بڈھا کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں یار خبر میں پیر لٹکائے ہوئے اور گنا کھینچ رہا ہے ٹرک سے، وہاں ٹوپی لگائے ہوئے مولانا بھی آگے، وہ بھی گنا کھینچ رہے ہیں، کہا کہ دیکھو یہ بڈھے سے بھی زیادہ خراب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے علم دے رکھا ہے لیکن ٹوپی لگائے ہوئے گنا کھینچ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ گناہ ایک ہی ہوتا ہے، مگر چونکہ آدمی کے مقامات اور مرتبے الگ الگ ہوتے ہیں، لہذا ان مرتبوں کے مقابل میں وہ گناہ عظیم ہوتا چلا جاتا ہے۔ کوئی زنا جو ہے رمضان کے علاوہ مہینے میں کرے اس کا گناہ کچھ اور زنا کوئی رمضان کے مہینے میں کرے اس کا گناہ اور ہے، زنا کوئی باہر کرے اس کا گناہ، مسجد میں کرے اور بڑا گناہ، کعبہ میں کوئی کر لے اس کا بڑا گناہ۔ تو مقامات کے اعتبار سے چیز ایک ہی ہے، گناہ ایک ہی ہے، مگر مقامات کے اعتبار سے اس کی شناخت اور قباحت بڑھتی ہے۔ اچھی طرح سمجھ میں آیا؟ نبی جو ہوتا ہے خطا نہیں کرتا، لیکن عبادت جو ہے، عبادت کرنے کے بعد نبی یہ سمجھتا ہے کمال نہیں آیا اس عبادت کے اندر، اللہ میرا جو مقام ہے مجھے اور اچھا کرنا چاہیے تھا، اس سے بڑی کوتاہی ہو گئی۔ نبی کوئی عبادت کرتا ہے تو سوچتا یہ ہے کہ کوتاہی ہو گئی ہے مجھ سے، تو اس کوتاہی کی وجہ سے نبی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، تو بار بار توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ جو معمولی کوتاہی ہو گئی ہے بتقاضۂ بشریت، اس کے لیے میں توبہ کرتا ہوں، لیکن وہ گناہ کے اوپر توبہ نہیں ہوتا، جی تو گناہ کرتا ہی نہیں ہو۔ اللہ نے نبی کی توبہ کے ساتھ صحابہ کرام کی توبہ کو جوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو توفیق دی کہ توبہ کرے اور نبی کی توبہ کو قبول کر لی، صحابہ کرام کو توبہ کی توفیق دی، انہوں نے توبہ کی، ان کی بھی توبہ قبول کر لی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو نبی کی توبہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی سبیلہ اللہ، یہ 2 مرتبہ توبہ کہنے کا فلسفہ ہے، آیا سمجھ؟ اس کے بعد فرمایا گیا کہ مومنوں کے اوپر قرآن تلاوت کیا جائے تو ان کا ایمان زیادہ بڑھتا ہے، اور اگر یہی قرآن منافق سنے تو وہ بور ہو جاتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کا مرض بڑھ جاتا ہے۔ ایک مفسر نے بڑا اچھا تفسیرہ کیا کہ لا یفرح بالقرآن الا مومن ولا یمرض به الا منافق، کہ قرآن سن کر کے اگر آدمی خوش ہو تو سمجھو مومن ہے، اور قرآن سن کر کے آدمی بور ہو تو سمجھو کہ منافق ہے۔ محبوب کا کلام سنایا جا رہا ہو، آدمی خوش نہ ہو یا بور ہو رہا ہے، منافق ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی گندگی موجود ہے اس کے دل کے اندر، کہ قرآن سن کر کے آدمی کو بوریت محسوس ہو، بورڈم کا احساس ہو۔ یعنی جو قرآن حکیم کو سن کر بورڈم محسوس کرے وہ کھلا ہوا بورڈم ہے، بورڈم محسوس ہے تو بورڈم ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا
اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم، کیا لوگوں کو تعجب ہوتا کہ ہم نے ایک انسان کو رسول بنایا ہے؟ پہلے لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ بشر ہے، رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور آج تعجب ہوتا ہے کہ یہ رسول ہے تو بشر کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلے جھگڑا یہ تھا کہ یہ انسان ہے تو رسول کیسے ہو سکتا ہے، رسول کو تو ما فوق الادراک ہونا چاہیے، سپر ہیومن ہونا چاہیے، یہ تو ہیومن ہے، یہ انسان ہے، اور آج یہ ہے کہ یہ رسول ہے تو انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھو تعبیر کا فرق ہے، عقیدے میں کوئی فرق نہیں، عقیدے میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے بعد بڑی پیاری بات کہی جائے، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر اطمینان انہیں ہو گیا۔ یہاں ایک نقطہ بیان کیا گیا، کیا اللہ نے دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ تم کھاؤ نہیں، کماؤ نہیں، شادی مت کرو، بیوی بچے نہ ہو، نہیں، اللہ نے دنیا کے ترک کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ دنیا کے اوپر راضی ہو جانا، اس کے اوپر مطمئن ہو جانا، اور دنیا پر راضی اور مطمئن ہو جانے کے بعد آخرت کو فراموش کر دینا، یہ منع ہے۔ ترک دنیا کا حکم نہیں دیا ہے، دنیا آپ حاصل کرو مگر آخرت کو فراموش کر کے نہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، عبدالرحمن بن عوف، عثمان غنی، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی دنیا کی وجہ سے دین کو فراموش نہیں۔ انسان کی فطرت بیان کی جا رہی ہے، بہت عجیب سی ہے، کہتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ کہہ کر کے بتایا کہ بالکل گرگٹ ہے، یہ گرگٹ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم اس کے اوپر کوئی مصیبت نازل کر دیتے ہیں، مصیبت چھو جاتی ہے، اپنے پہلو کے اوپر رہے، کھڑا رہے، لیٹے لیٹے یا اللہ، کھڑا رہے یا اللہ، بیٹھا رہے تو یا اللہ میری اس مصیبت کو دور فرما۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی تکلیف کو دور کرتے تو مر ایسا گزر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہم سے اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے کہا ہی نہیں تھا۔ بولے انسان دیکھو بڑا گرگٹ ہے، 2 منٹ کے اندر رنگ بدل لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذمت کی ہے اس حرکت کو، انسان کیسا ہے، مصیبت کے اندر ہمیں پکار رہا ہے اور جب مصیبت دور کر لی تو گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے، تو فوراً بدل گیا، یہ گرگٹ ہے، گرگٹ رنگ بدل لیتا، اللہ مر رہا، گزر جاتا ہے۔ گزرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسے بازو سے جو گزر جائے، گزرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس طرف نگاہ بھی نہیں کرتا، ایسے نکل لیتا ہے۔ مرہ کا لفظ بڑا عجیب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حق اور باطل یہ 2 ہی چیزیں، بالکل لیس بین الحق والباطل منزلۃ ثالثہ، فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، حق اور باطل کے اندر کوئی تیسرا آپشن ہے ہی نہیں، یا تو وہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، حق ہے یا باطل ہے، باطل اور حق دونوں منزلت ثالثہ ہے ہی نہیں، تو حق اور باطل کے درمیان تیسرا منزلہ کوئی ہے ہی نہیں، تیسرا آپشن ہے ہی نہیں، یا تو چیز حق ہے یا باطل ہے، تیسرا منزلہ کوئی نہیں حق اور باطل کے درمیان۔ ایک بڑی عمدہ بات کہی جا رہی ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، دل لے کر کے جاؤ اس کو۔ اسلام میں یہ ہے کوئی آپ کو دعوت دے تو دعوت قبول کرنی ضروری ہے، اگر کوئی وجہ نہ ہو بلا وجہ دعوت قبول کر لینا جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر جو حق ہے، جو حقوق، ان حقوق میں سے حق یہ ہے کہ آدمی اگر دعوت دے اس کی دعوت کو بتاؤ، انسان اگر دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کر لینا واجب ہے، ضروری ہے۔ بولو اللہ اگر دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا بدرجہ اولا واجب ہے۔ اللہ کس طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے، جنت کی طرف آ جاؤ۔ اچھا، اس میں بڑا پیارا نقطہ بیان کیا گیا، فرمایا ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ دار السلام کی طرف بلا رہا ہے اور ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ یہ ہدایت کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں انویٹیشن ہے اور یہاں ہدایت ہے، کیا نقطہ ملا؟
کہ اللہ سب کو دارالسلام کی طرف بلا رہا ہے، سب کو، یعنی دعوت عام ہے، مگر ایڈریس ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو صراط مستقیم پر۔ دعوت سب کے لیے ہے مگر ایڈریس سب کو نہیں بتایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ کھانے کے لیے آنا ہے، سب کو دعوت دے دی گئی، ایڈریس کن کو بتایا گیا ہے؟ جو صراط مستقیم پر ہے، یعنی سب جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، وہی لوگ جو صراط مستقیم پر آئیں گے انہی کو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی۔ ارے بھائی ایک جگہ اچھا کھانا بن رہا ہے اور دعوت دے دی گئی ہے کہ سارے کے سارے لوگ کھانے پر آ جاؤ، لیکن پتہ ہی معلوم نہیں، دعوت سب کو ہے مگر ایڈریس ان لوگوں کو بتایا گیا کہاں ہے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ایڈریس ان کو بتایا گیا صراط مستقیم پر۔ ایک نکتہ اور معلوم ہو، اللہ دارالسلام کی طرف بلاتا ہے، اس سے پہلے بالکل دنیا کا تذکرہ ہے، بہنی دنیا کے تذکرے کے بعد فوراً یہ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ نے فرمایا کہ انسانی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے، پوری تفصیل ہے، گزشتہ سال بیان کر چکا ہوں مجید توحید میں، اس آیت کریمہ کی تفصیل میں۔ بتانا یہ ہے کہ اس آیت میں انسانی زندگی کی مثال پانی سے دی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ جب کھیتی تیار ہو جاتی ہے تو کٹ جاتی ہے، برابر ہے، اور آدمی کھیتی کو کاٹ کر کے اپنے گھر لے جاتا ہے، لہذا ایک دن تمہیں بھی، تم کھیتی ہو اللہ کی، اللہ کاٹ کر کے اپنے گھر لے جانے والا ہے، عرش میں لے جانے والا ہے۔ ایک تو یہ نکتہ جو باریک ہے وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا جب فصل پک کر تیار ہے، کٹنے کا وقت آ گیا ہے، تب کاٹتا ہے۔ اسی وجہ سے نعمت جب مکمل ہو جائے، مل جائے کسی کو، تو بہت زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے، کیئرفل ہو جانا چاہیے، کٹنے کا وقت ہے، اگر گڑبڑ کیا اس نے تو پورا کاٹ دیا جائے۔ نعمت اگر مکمل طور پر کسی کو مل گئی ہو تو یہ بہت ہی بڑی امتحان اور آزمائش کی گھڑی ہے، یہ آدمی کو محتاط، اللہ نے سب کچھ دے دیا، نعمت مکمل ہو گئی۔ اب کوئی چیز مکمل ہو جائے نا تو پھر سوال ہوتا ہے، چاند مکمل ہو جاتا ہے تو گھٹنے باریک ہم روز دیکھیں، تو جب نعمت مکمل ہو جائے تو آدمی کو بہت محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کٹنے کا وقت۔ اچھا، دنیا کے بعد یہ کہا گیا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، دارالسلام کی طرف بلا رہا ہے، کچھ اور بھی کہہ سکتا ہے نا، اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، جنت کے نہ کہہ کر کے دارالسلام کہا کہ دنیا میں سلامتی نہیں ہے، دنیا میں سوائے ٹینشن کی کچھ نہیں ہے، اگر ٹینشن نہیں چاہیے تو ہماری جنت کے اندر آ جائیے دارالسلام، دنیا میں تم کو شانتی ملنے والی نہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے تذکرے کے بعد جنت کا نام دارالسلام ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ کتنی باتیں معلوم ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور پھر زندگی کی حقیقت کو بیان کیا گیا، تڑپ جاؤ، ایسا نقشہ، ایسا منظر ہے، مختصر لفظوں میں، مختصر ورڈز پریشان ہو جاؤ گا۔ وَهُمْ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اللہ ایک دن تم سب کو جمع کرنے والا ہے، کسی کو یہاں نہیں رہنا ہے، اور تمہاری مثال ایسے ہے دنیا کی کہ جیسے ایک گھڑی، يَلْبَثُ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گھڑی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے تعارف کر لیتے ہو، یہ میری بیوی، یہ میرا بیٹا، یہ میرا مال، یہ میرا مکان، یہ میری دکان، تعارف ہو جائے گا خالی۔ ایک مفسر نے تبصرہ کیا ہے کہ انسانی زندگی کی مثال انسانوں کی یہ ریلوے اسٹیشن پر قاعۃ الانتظار کی طرح ہے، ویٹنگ روم کی طرح ہے، ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ٹرین آنے والی ہے، ابھی آئی نہیں ہے، ٹرین آنے والی ہے، ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھے آپ کو کہاں جانا ہے، اگر آپ کو کہاں جانا ہے، وہ آپ کو کہاں جانا ہے، اور جیسے ٹرین آتی ہے سب ایک دوسرے کو بھول کر کے ٹرین پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ تعارف ہونا چاہیے، یہ ہماری زندگی کی مثال ہے۔ اتنے لوگ اس ٹرین میں سوار ہوئے واپس نہیں آئے، یہ ٹرین سیدھی جا رہی ہے واپس نہیں آتی، ٹرین کی واپس نہیں آتی، واپس نہیں آگے فرمایا گیا۔ تو دنیاوی زندگی کی مثال جب ایسی ہے تو کیا کرنا تھا؟ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اللہ اگر کوئی نفس ظلم کر لے تو قیامت کے دن اگر پوری کائنات دینا چاہے گا فدیے میں،
قبول نہیں کی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک مفسر نے تبصرہ کیا کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں موقع دیا ہے، آج ذرہ خرچ کر لو، ذرہ خرچ کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے، اور اگر وہاں ملء الارض بھی خرچ کرنا چاہو گے تو بچو گے نہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، زمین کے برابر سونا دے کر کے اگر بچنا چاہو گے، ذہب سونا دے کر کے بچنا چاہو گے نہیں بچ سکتے۔ آج کھجور کی آدھی پھانک دے کر بچنا چاہے تو بچ جاؤ، ایک ذرہ دے کر بچنا چاہے تو بچ جاؤ، کھجور کی آدھی پھانک دے کر کے۔ اتقوا النار، اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تم لوگ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو اگرچہ کھجور کی آدھی ایک پھانک دے کر کے، دو حصے کر لو کھجور کے، ایک پھانک دے کر کے اگر جنت حاصل کرنا چاہتے تو جہنم سے بچنا چاہتے بچ سکتے، اور اگر نہیں بچے وہاں ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، زمین بھر کا سونا دے دو تو بچو گے، ایک ذرہ یہاں دے دو نجات پا جاؤ گے، وہاں پوری زمین کا سونا دے کر کے بچنا چاہو نہیں بچ سکتے۔ بہت عجیب و غریب معاملہ ہے وہاں کا، بچا لو اپنے آپ۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی صفت بیان کی گئی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ایک نکتہ بتاتا ہوں، قرآن میں شفا دو چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں شفا ہے، ایک شہد کے لیے اور ایک قرآن کے لیے، تیسرا کسی کے لیے نہیں آیا، پورا قرآن دیکھ لو۔ شفا کس کے لیے آیا ہے؟ صرف شہد کے لیے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور قرآن کے لیے آیا یہ شفاء، قرآن میں شفا ہے۔ ایک نکتہ بتاؤں، جب شہد کا تذکرہ آیا تو کہا یہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اب جب قرآن کا تذکرہ آیا تو کہا یہ شفاء للناس نہیں کہا گیا، پتہ یہ چلا کہ ایک ہے کسی کے لیے شفا اور ایک ہے سراپا شفا، نہیں فرق نہیں، کسی میں شفا ہونا اور کسی کا شفا ہونا، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو گویا شہد آپ کے بدن کو درست کرتا ہے، لیکن قرآن حکیم آپ کے دل کو درست کر دیتا ہے، آپ کے دلوں کے لیے شفا ہے۔ اب بتاؤ بدن کے شفا اچھا ہوتا ہے کہ دل کا؟ دل کی شفا بدن کے شفا سے بڑی ہوتی ہے، لہذا قرآن کریم شفا کے اعتبار سے شہد سے بڑا ہوا ہے۔ یہ آپ کے دل کے امراض کو دور، یہ امراض بدنیہ کو دور کر دیتا ہے کون؟ شہد، اور قرآن حکیم شفا ہے یہ امراض قلبیہ کو دور کر دیتا ہے، امراض بدنیہ اور امراض قلبیہ یاد رکھیں۔ اور ساتھ ساتھ شہد تو صرف بدن کے مرض کو دور کرتا ہے، لیکن قرآن دونوں کام کر دیتا ہے، مطلق ہے نا وہ، بدن کو بھی اور دل کو بھی، کسی کو دم کر کے پڑھ کر کے پھونک تو بدن کے لیے بھی شفا ہے۔ اور قرآن حکیم آدمی اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی مشقت، کوئی نہ کوئی مصیبت لگی رہتی ہے اس کے ساتھ، پیچھا نہیں چھوڑتی، چھوٹا غم بڑا غم، تھوڑا ٹینشن بڑا ٹینشن، اللہ اس کے لیے ایک نسخہ بتایا گیا، ایک شفا بولتے ہیں، اللہ نے فرمایا من اتعظ بالقرآن شفی من الہموم والاحزان، مکفہ مسجع عبارت ہے کہ جو آدمی قرآن سے نصیحت حاصل کرے اسے غموں سے اور پریشانیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ شفا دے دیتا ہے، شفا دے دیتا ہے۔ تو غموں سے بھی اگر شفا چاہیے تو قرآن حکیم سے نصیحت حاصل کرو، اگر پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا قرآن حکیم سے استفادہ کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ من اتعظ بالقرآن شفی من الہموم والاحزان، جو آدمی قرآن حکیم سے نصیحت حاصل کرتا ہے اسے غموں سے اور حزن سے نجات دے دی جائے۔ یہ قرآن حکیم کا ایک فائدہ بیان کیا ہے۔ آگے بتایا گیا ہے اللہ کے ولی ہو جاؤ تو تمہارے لیے کیا فائدہ ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہا کہ اللہ کے اولیاء کے لیے نہ تو خوف ہے نہ غم ہے۔ اس میں علماء یہاں بیٹھے ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لا خوف علیہم جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ کا مطلب ہوتا ہے انہیں خوف ہے، ہوتا ہی نہیں، وہ ڈرتے ہی نہیں۔ اچھا
اب آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے سانپ سے ڈر گئے؟ نہیں ہوا. ارے بھائی اللہ نے کہا کہ لاٹھی زمین پر ڈال دو، ڈال دیے، اور جیسے دیکھا کہ وہ اژدہا بن گیا، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، ایسا بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے کہ کیا ہے وہ. نہ بڑا باڈی بلڈر نبی، نہ بڑا پوری شیطان قوم کو سنبھال رہا ہے، معمولی نبی تھوڑی ہے جو تھپڑ مار دے تو ملک الموت کی آنکھ نکل آئے. کوئی معمولی طاقتور آدمی نہیں ہو سکتا، معمولی نبی نہیں ہے. اور وہ جیسے ہی لاٹھی کو زمین پر ڈالتا ہے لاٹھی سانپ بن جاتی ہے، جو بھاگے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے. قرآن حکیم نے وہ تعبیر استعمال فرمائی، وَلَّا مُدْبِرًا، پیٹ پھیر کر اس طرح بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کر، ایڑی پیچھے ہوتی ہے نا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ کیا ہے. اتنا خوفناک سانپ بن گیا تو ڈر گئے نا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ لا خوف علیہم، لا خوف علیہم، ان کو اوپر خوف نہیں ہوتا. تو یہ آیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہے نا. یہاں کہا رہا ہے ڈرتے ہی نہیں، اور نبی سے بڑا ولی کون ہوتا ہے. اور یہاں کہا رہا ہے ڈر گئے تو نہیں ڈرتے، وہاں تو ڈر گئے. تو کہا گیا کہ لفظ الا پر تم نے غور نہیں کیا، الا ضرر کے لیے آتا ہے، گویا کہ ایسا خوف نہیں ہوتا جو ان کے لیے نقصان دہ ہو. جی وہ سانپ کاٹ لیتا تب نقصان ہوتا ہے نا. لا خوف علیہم، ان کو ایسا خوف نہیں ہوتا. الا بتا رہا ہے خوف ضرر نہیں ہوتا، ورنہ خوف اس طریقے کا خوف ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. خوف ضرر نہیں ہوتا کہ ان کو تکلیف پہنچے. اور لا یحزنون کہہ کر کے بتایا گیا، یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ کے اندر ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اب ہو گیا تب ہو گیا تب ہو گیا، دائمی نہیں ہوتا. اس لیے کہ تجدد اور استمرار پر دلالت کرتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، ان کا انتقال ہو گیا. اب بلایا گیا، کہہ رہے کہ ابراہیم کی طبیعت اللہ کے رسول بہت خراب ہے، آپ تشریف لیں. آئے ماریا کے بیٹے حضرت ماریا نے آپ کے بچے کو آپ کی گود میں لے. بچہ ہے، موت کی شدت سے پریشان ہے. اس کی موت کی شدت دیکھ کر کے بچے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور بچے نے آپ کی گود ہی میں دم توڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور آپ نے فرمایا انا لفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیرے چلے جانے کے بعد، تیرے فراق میں، تیری جدائی میں ہم بہت غمگین ہیں. حزن کا لفظ ہے، لمحزونون یہی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، غم نہیں ہوتا. اور یہاں آپ نے کہا ہم غمزدہ ہیں تیرے جانے پر، اے میرے بچے تیرے چلے جانے پر بہت غمزدہ ہیں. ارے نبی تو امتیوں کے اوپر اتنا شفیق ہوتا ہے، بیٹا گود میں دم توڑ دے کیسا لگا ہوگا. آپ نے فرمایا تیری جدائی میں ابراہیم ہم بہت غمگین ہیں، لمحزون. تو نبی غمگین ہوئے، اور یہاں کہا جا رہا غمگین نہیں ہوتے. بتایا گیا کہ غم ہوتا ہے لیکن دائمی نہیں، دائمی. اس وجہ سے اللہ خوف کے لیے کہا گیا کہ خوف ہوتا ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ یحزن، حزن ہوتا ہے غم کا لیکن دائمی نہیں ہوتا. جیسے حضرت ابراہیم کے انتقال پر آپ کو غم ہوا لیکن یہ غم دائمی نہیں. خوف تو ہوتا ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ایک، اور دوسرے غم کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن یہ غم مستمر نہیں ہوتا، دائمی آستی نہیں ہوتا، ہمیشہ نہیں ہوتا، دائمی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا ولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں عطا فرمائی. دیکھو اللہ کے ولی خوف اور غم نہیں ہوتا، خوف نہیں، غم نہیں. دو الذین آمنوا وكانوا يتقون، بتایا گیا کہ خوف اور غم کیوں نہیں ہوتا، اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان دو چیزوں کی، ایمان اور دوسرے تقویٰ. بھئی خوف اور غم نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ولی. سوال پیدا ہوا اللہ کا ولی بنتا کیسے؟ بولے دو چیزوں سے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی خوف نہیں ہوتا غم نہیں ہوتا. سوال پیدا ہوا ولی بنتا کیسے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقویٰ یہ ہو جائے تو ولی ہو گیا. اچھا ولی ہو گیا تو ایمان اور تقویٰ پر بشارت ہے. دیکھو لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے. ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے. یہ اولیاء کرام کے بارے میں بات ہے. ہم کسی چیز کو دھڑلے کے ساتھ بول دیتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ چیز حرام ہے. اللہ نے فرمایا
آپ کو کیسے معلوم یہ حرام ہے؟ اس کی تہ میں گئے آپ حرام ہے. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں رزق دیا، ما انزل الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو یہ حلال اور حرام تم نے تحقیق کے ساتھ کہا ہے، تحقیق ہے پوری. قل اللہ، آپ کہہ دی اللہ اذن لکم، اللہ نے آپ سے کہہ دیا ہے کیا؟ اللہ نے کہا ہے آپ سے امان اللہ تفترون، یا اللہ پر افترا کر رہے ہو. لہذا کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے سے پہلے یہ جان لو کہ وہ حلال یا حرام ہے یا نہیں ہے. ایسے بلا تحقیق بولنا اللہ پر افترا ہے. یا اللہ نے آپ سے بولا ہے اللہ اذن. ہم حلال اور حرام کہنے میں بہت جری ہیں، جو منہ میں آتا بول دیتے. بعد موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے وَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمٍ. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے پہلے نوجوان تھے. مفسر نے تبصرہ کیا ہے بوڑھوں کے مقابل میں نوجوان جلدی ہی ایمان لے آتے اور دعوت قبول کر لیتے. بوڑھے پوری زندگی چونکہ ایک خاص موقف پر ڈٹے رہنے میں گزار دیتے ہیں، لہذا ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ارے جمعہ 8 دن کے ہو، ہمیں سمجھانے چلے آئے، ہم نے دنیا بہت دیکھی ہے، بال ایسے دھوپ میں سفید نہیں کیے. یہ سب فلسفے ہیں ان کے بوڑھوں کے، یہ بوڑھوں کے فلسفے ہیں سب. بال ایسے دھوپ میں کوئی سفید، جمعہ 8 دن، تم کو کیا دے؟ ہم نے زمانے کی چھاتی سے دودھ دودھ لیا ہے، تم کیا تمہاری اوقات؟ اور بوڑھوں کی غلط منطق یہ ہم 20ویں پارے میں بیان کریں کیونکہ منطق کتنی غلط ہوتی ہے. تو یہاں کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو ایمان لانے والے پہلے نوجوان تھے. بوڑھوں کو ذرا سمجھانا مشکل ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں نوجوان اور جلدی اللہ کی طرف آ جاتے ہیں. اور وہ نوجوان بڑے خوش نصیب ہیں. بہت سارے نوجوان ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے لیے بیٹھے، اور اسی طریقے کے نوجوان باہر ہوں گے موبائل پر لے کر بیٹھے ہوئے، موبائل لے کر کے بیٹھے ہوئے. اتنا فرق ہے ان نوجوانوں میں اور ان میں. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمایا، اور وہ بھی اس مبارک مہینے کو بھی مبارک مہینہ کہاں سمجھتے ہیں نوجوان؟ دیکھ لو جا کر کے ادھر ادھر گلیوں میں راستوں میں یہاں بیٹھ کر کے ہی یہاں شروع رہتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن حکیم سننے کے لیے یہاں جمع کر لیا ہے کہ آپ قرآن حکیم سنو. وَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ. اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون سے کہا وَلَا تَتَّبِعَانِ سبیل الذین لا یعلمون. تم دونوں اے موسیٰ اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو جو علم نہیں رکھتے. پتہ یہ چلا کہ ہر عالم جو علم کا دعویٰ کرتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا اور نہ اس کی ابتدا جائز. جی ہر آدمی جو عالم ہونے کا دعویٰ کرے لا یعلمون کہا گیا نا، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کی اتباع نہ کرو. تو ہر آدمی جو علم کا دعویٰ کرے وہ عالم نہیں ہوتا نا، اس کی ابتدا جائز ہے. پہلے تحقیق کر لو یہ عالم ہے کہ نہیں. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس کے بعد ایک نقطہ لے کر کے جاؤ اور تنہائی میں رہو نا، یہ نقطہ سن کر کے ڈر جاؤ اور اس آیت کریمہ کو ذہن میں لاؤ. وہ یعنی فرمایا یہ فرعون جو سرکشی کرتا تھا ہم نے اس کو دریا میں ڈبو دیا. اوقات بتا دیں تیری اوقات کیا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے تجھ کو تیرے بدن کے ساتھ. قیامت آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے، کہہ رہی ہو کہ موجود آج بھی موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کب کے ہیں اور آج بھی وہ لاش موجود ہے. اور سب سے حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ ممی فائڈ نہیں ہے، بغیر ممی فائڈ ہوئے وہ لاش محفوظ ہے. لاشوں کو محفوظ کیا جاتا ممی فائٹ کرتے، ممی کیا جاتا، بغیر ممی فائٹ ہوئے وہ لاش اب تک ویسے موجود. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ ہے، وہ ذہن میں رکھیں. کیا؟ جو اللہ کی آیت کو رد کر دے اللہ اسے آیت بنا دیتا ہے. یاد رہے گا نا، آیت مانے نشان. جو اللہ کی آیت کو رد کر دے اللہ اسے آیت بنا دیتا ہے. وہی بات ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً.
تیرے بدن کو ہم باقی رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے تو آیت بن جائے، آیت بن جائے۔ لمن خلفک آیت، جو اللہ کی آیت کو رد کر دے اللہ اسے آیت بنا دیتا ہے، نشانی دوسروں کے لیے۔ دیکھو ایسی حرکت کرنا نہیں ورنہ تم بھی ایسے بنا دیں گے، تنہائی میں رو لینا۔ قرآن سر دلوں کو سب پکڑ کرتے ایسے محسوس کرتے، دل سے بولتا ہے، دل سے بات کرتا ہے، کسی چیز سے بات نہیں کرتا ہے، دل سے بات کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال، اس کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ فرعون نے توبہ کی، توبہ قبول نہیں ہوئی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے دعا توبہ کی، توبہ قبول ہو گئی۔ کیوں؟ عذاب تو دونوں کے لیے تھا، عذاب فرعون کے لیے بھی تھا پانی کا، اور یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے نبی نے فرمایا کہ عذاب وادیوں تک آ گیا۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہو گئی، فرعون کی توبہ قبول نہیں کی۔ اس سوال کا جواب، فرعون نے عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، یونس علیہ السلام کی قوم نے آنکھوں سے عذاب نہیں دیکھا تھا، علامتیں دیکھی۔ ایک ہے عذاب دیکھنا، ایک ہے علامت عذاب دیکھنا، ایک ہے عذاب، ایک ہے عذاب کے سائنس، یعنی عذاب کی نشانیاں، علامات۔ تو قوم یونس کی توبہ اس وجہ سے قبول ہو گئی کہ انہوں نے عذاب نہیں دیکھا تھا، عذاب کی نشانیاں اور علامتیں دیکھ لی تھی، اور فرعون کی دعا اس وجہ سے قبول نہیں، توبہ قبول نہیں، اس لیے کہ اس نے عذاب کو دیکھ لیا تھا۔ اور جب باس دیکھ لے آدمی، لما راؤ باسنا، جب ہمارا عذاب دیکھ لے تو توبہ کا دروازہ سلام شٹ، دروازہ بند ہو جاتا ہے، کھڑاک سے بند ہو جاتا ہے۔ سوال کا جواب ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھو گے تو یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے، یار اس سوال کا جواب میں نے ابھی دے دیا ہے، پریشان مت ہونا، اس سوال کا جواب ذہن میں رکھنا، سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، ترجمہ پڑھتے چلے جاؤ، بڑی پیاری بات لے کر کے جاؤ۔ عامر ابن عبد قیس ایک تابعی ہے، بہت بڑے زاہد اور عابد ہے، بڑے عبادت گزار، زہد و تقویٰ والے۔ کیا نام ہے ان کا؟ عامر ابن عبد قیس۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 آیتیں مجھے مل گئی ہیں، اب میں چاہے صبح کروں یا شام کروں مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ 4 آیتیں مجھے مل گئی ہیں، اب میں صبح کرتا ہوں یا شام کرتا ہوں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ریپیٹ کرتا ہوں، عامر ابن عبد قیس کہتے ہیں، جو ایک تابعی ہیں، کہ 4 آیتیں قرآن کی مجھے مل گئی ہیں، اب میں صبح کرتا ہوں یا شام کرتا ہوں مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ اب وہ 4 آیتیں دیکھو، سورہ فاطر کی ایک آیت، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ ایک یہ کیا ہے، وہ سورہ فاطر کی آیت، ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تبارک و تعالی اگر رحمت کے دروازے کھول دے تو روکنے والا کوئی نہیں۔ اور دوسرے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں چلنے والے سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ 2 اور تیسرے، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، سورۃ طلاق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی کے بعد آسانی ضرور لاتا ہے، اگر بندہ متقی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی کے بعد آسانی، عسر کے بعد یسر لاتا ہے، سورۃ طلاق۔ اور چوتھے یہ آیت کریمہ جو اس بارے میں ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، ایسے سمجھ لو۔ بولے 4 آیتیں مل گئی ہیں، میں صبح کرتا ہوں شام کرتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس پر ایک مفسر کا تبصرہ بڑا پیارا ہے، کہتے ہیں کہ رزق کے بارے میں اللہ پر توکل کر لے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پاس خیر پہنچانے والا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، یہ طے ہے۔ اب جب خیر اللہ پہنچا رہا، دنیا کی کوئی طاقت روکنے والی نہیں، رزق پہنچانے والا ہے، تو پھر ہمیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو رزق پہنچنے ہی والا ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد سورہ شروع ہوتی ہے، ایک بات اس لیے اللہ نے فرمایا ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ،
استغفار کرو اور توبہ کرو. یہ استغفار مغفرت پہلے ہے توبہ بعد میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقصود بالذات ہے مغفرت، اور توبہ اس کا وسیلہ ہے. توبہ کرو گے تو مغفرت ہوگی، توبہ کرو تو بخش دیے جاؤ گے. لہٰذا مقصود کو پہلے ذکر کیا گیا اور وسیلے کو بعد میں. یہ ترتیب رکھی اللہ تعالیٰ. یہ رہا 11ویں پارے کا خلاصہ. فرمایا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.